دو جملوں کا تفسیر امام بخاری نے نقل کیا کہ شریعت اور منہاج، شریعت کے معنی سنت اور منہاج کے معنی راستہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ راستہ اور منہاج، سبیل اور سنت وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال ہیں۔ جب اعمال ہیں تو اعمال میں فرق ہے، ہر شریعت میں اعمال اپنے طور پہ ہیں، کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ اس طرح بندوں میں بھی جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں یا جو سنت پہ چل رہے ہیں وہ بھی کوئی اعمال کم کرے کوئی زیادہ کرے۔ تو شریعت معنی یعنی ایک آدمی کی معنی چلنے کا ایک راستہ، منہاج ایک راستہ۔ تو راستہ کیا ہوگا؟ راستہ یہ اعمال ہی ہیں۔ تو معلومات کہ اعمال شریعت کا جز ہیں، شریعت ایمان ایک چیز ہے، یا یوں کہیں کہ اعمال منہاج کا جز ہیں، اور منہاج اور ایمان ایک چیز ہے۔ تو معنی ایمان مرکب ہے، پھر اسی سبیل سنت میں فرق مراتب ہے کہ کوئی راستے پر پورا چلے، کوئی اس میں کمی کرے، اس لحاظ سے یزید و ینقص بھی ہے۔ بہرحال آگے کہا ودعاؤکم قل ما یعبؤ بی ما یعبؤ جی ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم کہ اگر آپ کی دعا نہ ہو، اگر آپ اللہ سے کچھ نہ مانگیں تو اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ تو دیکھیں یہاں دعاؤکم ایمانکم، اس کا تفسیر ابن باز نے ایمان سے کیا، حالانکہ دعا تو ایک عمل ہے، عمل کو ایمان کہا۔ پھر دعا کوئی کم مانگے کوئی زیادہ مانگے، پھر دعا کی کیفیت میں فرق ہے، کسی کی کیفیت عجیب قسم کی ہے، دوسرے کی وہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے دعا عمل ہے، عمل ایمان کا جز ثابت ہوا۔ پھر یہ ہے کہ دعا میں فرق مراتب ہے، تو پھر ایمان میں بھی کیا ہوگا؟ فرق مراتب ہوگا، یزید و ینقص ہوگا۔ اس کے بعد پھر اب دوسری بات بیان کر رہے ہیں، حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، شاید مشکات میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، تھوڑا اشارہ اب بھی کرتا ہوں کہ دو جو علم ہیں ان کے درمیان میں لفظ ابن کا جب آ جائے نا تو اس کو ہمیشہ ابن کے نون کو وہ اعراب پڑھا جائے گا جو پہلے علم کا ہوگا۔ اگر پہلے علم کو پیش ہے تو ابن کے نون کو پیش ہوگی، پہلے علم کو زبر ہے تو ابن کے نون کو زبر ہوگی، اگر پہلے علم کو زیر ہے تو ابن کے نون کو کیا ہوگی؟ باقی جو علم ثانی ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا، ہمیشہ کیا ہوگا؟ اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ لہٰذا اب میں عبارت جو ابھی پڑھ رہا ہوں فی الحال میں پڑھ رہا ہوں، آگے آپ سے پڑھواؤں گا، اس لیے آپ میری عبارت میں غور کریں، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ بہی قال، دیکھو ہر حدثنا کی شروعات میں بہی قال کہتا ہوں، تو بہی کا مرجع وہ سند ہے جو آپ سے شروع ہو کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہوتی ہے، تو اسی ہی کا مرجع وہ سند ہے۔ بہی قال مانا گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مانا اسی سند کے واسطے سے امام بخاری فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن اکرمۃ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اچھا، اب یہ جو روایت ہے یہ وہ حدیث مسند ہے جس کو امام صاحب نے یہاں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اوپر کہ پہلا جو امام نے ترجمہ رکھا ہے وہ ترجمہ رکھا ہے قول و فعل و یزید و ینقص۔ ترجمے میں دو جز تھے اور پھر ان دو جزوں کو ثابت کرنے کے لیے آیات کریمہ، آثار صحابہ، آثار تابعین پیش کرتے رہے اور اپنی دعویٰ کو ثابت کرتے رہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی حدیث مسند بھی تو پیش کرو۔ اب امام صاحب نے حدیث مسند یہاں سے بیان فرمائی۔ اب ان میں یہ کوئی اثر صحابی نہیں، یہ مرفوع حدیث ہے، مسند ہے، اور امام بخاری کی تالیف کا بنیاد یہ ہے، اور جسے اپنی کتاب کا نام رکھا الجامع المسند، الجامع الصحیح المسند۔ تو یہ جو مسند کہا مانا میری کتاب مسانید ہیں، یعنی ہر روایت میری مجھ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا متصل ہے، کہیں کوئی انقطاع بھی
تو وہ یہ وہی ہے جو حدثنا سے بیان ہوتا ہے، یہ مسند ہے۔ باقی اس کے سے پہلے کوئی صحابی کا قول ہے تو کوئی سند بیان نہیں کی، جیسے کہا نا کہ قال مجاہد، اس کے کوئی سند بیان کی، سند بیان نہیں کی۔ قال معاذ، سند بیان کی، یا یہ کہ قال آگے اس طرح قال معاذ اور اس کے بعد پھر یہ کہا وقال مجاہد وقال ابن عباس شرعۃ ومن حاجہ، تو کوئی سند بیان کی۔ تو یہ ہے جو میں کئی مطلب دنوں سے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ترجمۃ الباب امام ثابت کرتے ہیں آیات کریمہ سے، پھر بعض اوقات آثار صحابہ آثار تابعین بھی پیش کرتے ہیں، پھر آخر میں حدیث مسند بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ حدیث مسند آ گئی، اس میں یہ کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں کا آگے ذکر فرمایا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں اور محمد کریم صلی اللہ کے رسول ہیں، تو یہ ہو گیا کلمہ جو ایک قسم کا وہ اقرار باللسان ہے۔ اس کے بعد پھر آگے وہ اقام الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کرنا، صوم و رمضان۔ استدلال واضح ہے کہ امام نے کہا کہ بھئی جو ہے معنی ایمان قول و فعل ہے، اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ قول ہے، باقی سارے اعمال ہیں۔ تو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ بھئی ایمان قول ہے یا پھر کیا ہے، فعل ہے۔ اچھا جب فعل ہے معنی اعمال ہیں، تو اعمال میں فرق مراتب ہیں، کوئی صرف فرائض کا اہتمام کرے، کوئی نوافل بھی پڑھے، کوئی اور زیادہ نفل پڑھے، تو معنی اس طریقے سے اعمال میں بھی فرق ہے۔ جب اعمال میں فرق ہے تو ایمان میں فرق ہے، تو پھر ایمان یزید و ینقص بھی ہو گیا۔ اس طریقے سے ترجمہ ثابت ہو گیا۔ باقی رہ گیا یہ کہ بھئی اس کو ثابت بیں طور کیا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں یہ کہا کہ اسلام مرکب ہے 5 چیزوں سے، ایمان کا ذکر تو یہاں نہیں ہے۔ استدلال بیں طور ہے کہ امام کی نظر میں ایمان اسلام ایک چیز ہے، جب اسلام مرکب ہے اس کے معنی ایمان بھی مرکب ہے۔ آگے بات سمجھ میں۔ باقی یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اسلام کہا گیا کہ عمل ایمان کا جز ہے، عمل ایمان کا جز ہے، کیسے کہ عمل اسلام کا جز ہے۔ جب اسلام کا جز ہے تو ایمان کا بھی جز ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو اس سے آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اسلام کا جز ہیں، جبکہ اسلام مبنی ہے اور یہ مبنا علیہ ہے۔ اسلام ایک بلڈنگ ہے، یہ اس کے ستون ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مبنی علیہ کا غیر ہوتا ہے، مبنی اور مبنی علیہ کی مغایرت ہوتی ہے۔ تو اس سے تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال جو ہیں وہ اسلام کا جز نہیں ہے، کیونکہ مبنی اور ہے، مبنی علیہ اور ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے کیسے ثابت کیا کہ بھئی اسلام مرکب اعمال سے ہے اور پھر اس طریقے سے یہ ایمان میں مرکب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بھائی بظاہر اس لحاظ